بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آئی ہوپ یو آر آل ویل. جی پیارے بچوں، یقیناً آپ اپنی تعلیم میں بہتر سے بہتر ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مزید بہترین بنانے میں کوشاں ہوں گے. آج میں نے ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ حاضر. آج ہم ڈسکس کرنے والے ان دس ویڈیو شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں کہ شہاب الدین محمد غوری کی دور حکومت کس طرح کی تھی. اس کے بارے میں ہم آج ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ہاں جی، ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ کو میری پریویس ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کی صورت میں مجھے ضرور بتائیے. اور اگر آپ میری پریویس ویڈیو واچ کرنا چاہتے ہیں تو اسی ویڈیو کے اینڈ کارڈ ہے، اس کو کلک کیجئے اور میری پریویس ویڈیو کو واچ کیجئے. اور چلے ریڈ کرتے ہیں شہاب الدین محمد غوری کے بارے میں اور جانتے ہیں. شہاب الدین محمد غوری 1173 to 1206 CE was the Muslim ruler. شہاب الدین محمد غوری 1173 عیسوی سے لے کے 1206 عیسوی تک مسلم حکمران تھے. انہوں نے اتنے عرصے تک 1173 سے لے کے 1206 تک عیسوی تک حکومت کی تھی اور یہ ایک مسلمان حکمران تھے. شہاب الدین محمد غوری lead the foundation of Islamic rules in India. شہاب الدین محمد غوری نے ہندوستان میں ایک اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی. He was from the region of Gaur in central افغانستان. ان کا تعلق شہاب الدین محمد غوری جو ہے، جو ان کو کہا جاتا ہے، اس کا تعلق وسطی افغانستان کے علاقے غور سے تھا، جس وجہ سے انہیں شہاب الدین محمد غوری بھی کہا جاتا ہے. He was well aware of India political, religion, social and military weaknesses and also the enormous wealth and gold that India had. شہاب الدین محمد غوری جو تھے وہ ہندوستان کے سیاسی، مذہبی، سماجی اور فوجی کمزوریوں اور ہندوستان کے پاس موجود بے پناہ دولت اور سونے سے بخوبی واقف تھے. ان کو سب پتا تھا کہ ہندوستان کے پاس کتنی دولت ہے، ان کی فوج کی کیا کمزوری ہے، اور ان کے ہندوستان کے اندر سیاسی، مذہبی اور سماجی جو پرابلمز چل رہے ہیں، جو مسئلے مسائل ہیں، ان کے بارے میں وہ اچھے سے جانتے تھے. Many reasons have been given for the invasions of India by شہاب الدین محمد غوری. تو بہت شہاب الدین محمد غوری کی طرف سے ہندوستان پر حملہ کرنے کی بہت سی وجوہات بتائی گئی ہیں. It is pointed out that he was a very ambitious and enterprising prince. اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی کہ وہ ایک بہت ہی پرعزم اور کاروباری شہزادہ تھا. کون؟ شہاب الدین محمد غوری. He considered himself to be heir to the Punjab which belonged to the empire of Ghazni. پنجاب کا وارث سمجھتا تھا. کون؟ شہاب الدین محمد غوری خود کو پنجاب کے وارث سمجھتے تھے. ان کا تعلق سلطنت غزنی سے تھا. ان کا تعلق جو تھا وہ سلطنت غزنی سے تھا. Reasons of شہاب الدین محمد غوری for invading India are given below. اور شہاب الدین محمد غوری کی ہندوستان پر حملہ کرنے کی جو وجوہات بھی یہ ہیں، آئے ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں. Being a Muslim, he might like to conquer the Hindu of India and spread Islam in that country. کے ناطے وہ ہندوستان کے ہندوؤں کو فتح کرنا اور اس ملک میں اسلام پھیلانا پسند کرتا. یعنی کہ وہ چاہتے تھے ایز اے مسلم کہ ہندوستان میں جو ہے اسلام زیادہ سے زیادہ پھیلے اور وہ ہندوؤں کو اسلام کی تبلیغ دے اور اسلام کو پھیلائیں. Reasons of security also demanded that he must defeat Khusro Malk and the ruler of the Punjab and the Karmathiyo of Multan.
سیکیورٹی کی وجوہات نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ پنجاب کے حکمران خسرو ملک اور ملتان کے کرمیتھیوں کو شکست دیں. تو انہوں نے تاہچوب in 1173 CE the Ghori conquered Ghazni from the Ghaznivids. 1173 عیسوی میں غوریوں نے غزنی کو غزنی والوں سے فتح کیا. In 1186 to 7 CE the conquered Lahore. کہتے ہیں کہ 1186 یا 87 عیسوی میں اس نے لاہور کو فتح کر لیا تھا. He ended the Ghaznavid dynasty and brought the last of Ghaznavid patriot under his control. اس نے غزنوی سلطنت کا خاتمہ کیا اور غزنوید کا علاقے پر قبضہ بھی کر لیا تھا. In 1191 CE, شہاب الدین محمد غوری attacked the patriot of Prithvi Chauhan of Ajmer, but he was defeated. اس نے 1191 عیسوی میں شہاب الدین محمد غوری نے اجمیر کے پرتھوی راج چوہان کے علاقے پر حملہ کیا لیکن اسے شکست ہوئی. اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. He once again invaded the kingdom of Ajmer. پھر اجمیر کی سلطنت پر حملہ کیا. شہاب الدین محمد غوری army meet Prithvi Raj Chauhan army again at Train in 1192 CE. This time he was victorious and captured Delhi. جی شہاب الدین محمد غوری کی فوج نے پرتھوی راج چوہان کی فوج پر پھر دوبارہ جنگ کی. شہاب الدین محمد غوری کی فوج نے پرتھوی راج چوہان کی فوج سے دوبارہ حملہ کیا اور 1192 عیسوی میں وہ فتح یاب ہوا اور اس نے دلی پر قبضہ کر لیا تھا. کب قبضہ کیا تھا؟ 1192 عیسوی میں. جی آئی ہوپ سو آج کے ٹاپک کی آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. جب تک کے لیے اللہ حافظ.